میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اسباب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کرۂ ارضی پر سانس لینے کے بہت خوبصورت مواقع عطا فرمائے۔ ہم آج زندہ ہیں، صحت مند ہیں، خوشحال ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت رکھیں۔ محبت دو طرح کی ہے، ایک محبت ہے طبیعی اور ایک محبت ہے فطری، ایک محبت ہے فکری، اختیاری محبت۔ محبت طبیعی یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں ایک چیز کی محبت موجود ہے، یہ طبیعی محبت ہے، مزاج میں موجود ہے۔ انسان کو کھانے سے، پینے سے، سونے سے، آرام کرنے سے اور لباس اچھا پہننے سے، اچھی رہائش رکھنے سے طبعی طور پر محبت ہوتی ہے۔ انسان اپنی زبان سے یہ چیز، اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، طبعی طور پر انسان کو ان چیزوں سے پیار ہے، انسان کے مزاج میں ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح طبعی طور پر انسان کے مزاج میں یہ محبت ہے کہ انسان اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے، بیوی بچوں سے محبت رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھتا ہے، اپنے والدین سے محبت رکھتا ہے۔ یہ بھی انسان کی طبیعت میں ہے، انسان کے مزاج میں ہے۔ کیا انسان کو اللہ رب العزت سے جو محبت ہے، جو دین سے محبت ہے، وہ بھی طبیعی ہوتی ہے، یا فکری ہوتی ہے، یا اختیاری ہوتی ہے؟ زیادہ تر اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سے جو محبت ہے وہ طبیعی نہیں ہے، وہ فکری اور اختیاری ہے۔ انسان کو راضی کرنا پڑتا ہے اپنے دل اور دماغ کو کہ میں اللہ سے پیار کروں، اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے عبادت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ذکر اذکار کرنا پڑتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت اختیاری ہے، ایسے ہی دین کے تمام متعلقات سے محبت بھی اختیاری ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اس محبت کے لیے۔ لیکن کچھ خاص اہل علم نے، بلند پایا اہل علم نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت بھی طبیعی ہے، مزاجی ہے، انسان کی طبیعت میں اللہ کی محبت ہے۔ اور مجھے بات پسند آئی ہے، میرا رجحان زیادہ اس طرف ہوا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت جو ہے وہ بھی انسان کے مزاج میں موجود ہے، انسان کے شعور میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ سے پیار اور اللہ تعالیٰ سے محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلا انسان کون ہے؟ مجمع بالکل خاموش ہے، میرے سوال کا جواب نہیں آتا۔ سب سے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو
پیدا کرتے وقت جو جو چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائیے ان چیزوں سے حضرت آدم کی محبت ہے، اور حضرت آدم کی پوری اولاد میں وہ فطری محبت موجود ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی فرشتوں سے سجدہ کروا کے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، جو جو چیزیں حضرت آدم نے استعمال کی ان چیزوں سے انسان کی فطری محبت ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، تو علم سے انسان کی طبعی محبت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں سیکھوں، میں کچھ نیا سیکھوں، میں کچھ جان لوں، میرے پاس کچھ اویئرنس ہو، یار انسان کی طبیعت اور مزاج میں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حضرت حوا عطا فرمائی۔ زوجہ سے، اہلیہ سے، بیوی سے طبی محبت ہے، مزاج میں ہے۔ خاوند اور بیوی میں محبت کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ یعنی بیوی اپنے خاوند سے زیادہ محبت رکھتی ہے یا خاوند اپنی بیوی سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ تو طبیعت اور مزاج یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم کی فطرت میں محبت وہ موجود تھی۔ اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، والدین سے بھی ہوتی ہے، لیکن اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے والدین نہیں تھے، اولاد تھی۔ حضرت آدم کو اولاد سے محبت تھی، اس لیے طبعی طور پر اولاد آدم میں بھی یہ تاثیر آ گئی کہ اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں توحید کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک، والدین سے حسن سلوک، والدین سے حسن سلوک، والدین سے حسن سلوک۔ لیکن اولاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ اولاد سے محبت رکھو، اولاد سے محبت کرو، اولاد کے حقوق ادا کرو، نہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے 2 مقام پہ فرمایا اولاد کو قتل نہ کرو، اور وہ بھی اس ضمن میں کہ ایک تو بیٹیوں کو قتل نہ کرو، اور ایک بھوک، افلاس اور غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ ایک معاشرتی بگاڑ تھا، اس کو روکنے کے لیے۔ اب جتنا والدین کے بارے میں فرمایا ہے کہ والدین سے محبت رکھو، والدین سے اس نے سلوک کرو، اتنا اولاد کے بارے میں نہیں فرمایا ہے۔ وجہ، اولاد کی محبت تو آدم کی فطرت میں موجود ہے، اور ماں باپ آدم کے تھے نہیں، اس لیے آدم کی فطرت کے اندر ماں باپ کی، حضرت آدم کی فطرت میں ماں باپ کی محبت موجود نہیں تھی۔ اولاد جو ہے اس کے لیے والدین ہوئے، تو تب اللہ رب العزت نے مقام جا بجا قرآن میں ارشاد فرمایا ماں باپ سے حسن سلوک رکھو، ماں باپ سے محبت رکھو۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جو چیزیں عطا فرمائی تھیں ان میں ایک اللہ کی محبت تھی، ایک جنت کی محبت تھی۔ پتہ ہے جنت کی محبت آدم کی فطرت میں موجود ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے مجھے دنیا میں غم نہ ہو، ٹینشن فری لائف ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ اور اس زمین کو اللہ نے اس طرح بنایا نہیں ہے، وہ جنت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے میرے اوپر غم نہ آئے، مشکلیں نہ آئیں، تکلیفیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، مجھے آرام ملے، ہر چیز مجھے تیار مل جائے، محنت اور مشقت کے بغیر مجھے رزق ملے، سب کچھ وافر ہو، جوانی ہو، طاقت ہو، قوت ہو، صحت ہو، وقت ہو، دوست احباب ہوں، گپ شپ کی مجلسیں اور محفلیں ہوں، یہ ساری چیزیں تو جنت کی ہیں۔ حضرت آدم وہاں جنت میں وقت گزار کے آئے، جتنا عرصہ زمین پہ رہے جنت یاد آتی رہی،
جتنا عرصہ زمین پہ رہے جنت یاد آتی رہی ہے، جنت کو تلاش کرتے رہے، جنت والی زندگی چاہتے رہے، اولاد میں بھی یہی چیز ہے۔ تو اصل میں ہم جو دنیا کی زندگی کے اندر غموں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشقتوں سے پاک زندگی چاہتے ہیں، یہ اصل میں جنت کی تلاش ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ اصل میں جنت کی تلاش ہے۔ اور وہ جو ٹینشن فری لائف ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی محنت، نہ کوئی لڑائی جھگڑے، وہ ساری چیزیں جنت میں ہیں، ہم اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ اسے ہم دنیا میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ رب العزت اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے زمین بنائی ہے، اس زمین کے اندر ہم نے ایک خاص کشش رکھی ہے، اس زمین کے اندر ہم نے ایک خاص توجہ رکھی ہے، اس توجہ اور اس کشش کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں چاہتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو زمین ہم نے بنائی ہے، اس زمین پہ ہم نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس زمین پہ پہاڑ، اس پہ جنگلات، اس پہ پھول، اس پہ باغ، اس میں صحرا، اس میں ریگستان، اس کے اندر شہر، اس میں دیہات، اس کے اندر چاند، سورج، ستارے، پانی کا نظام، بادلوں کا نظام، موسموں کی تبدیلی، ہواؤں کا آنا جانا، یہ باد صبا، اس کے اوپر مخلوق اور اس کے رنگ، زمین کے اپنے رنگ، پتھروں کے اپنے رنگ، درختوں کے اپنے رنگ، سبزے کے اپنے رنگ، ایک ایک رنگ میں ہزار ہزار رنگ موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں زینۃ لہا، تاکہ زمین خوبصورت ہو۔ زمین کی خوبصورتی کے لیے ہم نے ساری چیزیں بنائی۔ اچھا، زمین کی خوبصورتی کیوں پیدا فرمائی؟ انسانوں میں خوبصورتی، یہ خوبصورتی کیوں پیدا فرمائی؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے ایک مختصر وقت میں انسانوں کا امتحان لینا ہے کہ بہترین، خوبصورت، خوب رنگ اور بہترین قسم کا عمل کون انسان پیش کرے گا۔ یہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کا امتحان یہ ہے کہ انسان زمین کے حسن سے رب کو پہچانے۔ انسان زمین کے اوپر بکھرے ہوئے حسن میں خود مصروف ہو گیا، مدہوش ہو گیا، اور اسی کے اندر کھو گیا اور حسن دینے والے کو بھول گیا۔ وہ جو جنت کا حسن ہے، اس کا تو عشر عشیر بھی نہیں ہے یہ دنیا میں۔ ہم دنیا کے حسن میں کھو کے اس اصل حسن کو بھول گئے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں یہ اتنی ساری چیزیں رکھی ہیں، وہاں اللہ نے اپنی محبت بھی رکھی ہے۔ حضرت آدم کو اپنے خالق سے بڑا پیار تھا۔ زمین کے خلاصے سے اللہ رب العزت نے، زمین کے خلاصے سے اللہ تعالیٰ نے مٹی تیار کی، اور اس مٹی کو اپنے دست قدرت سے خود حضرت آدم کی باڈی، اس کا جسم بنایا، پھر اس کے اوپر بارشیں کی، پھر اس کے اوپر دھوپ کی، پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے زمین کے مطابق جذبات رکھے، پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی، پھر اسے تیار فرمایا، پھر فرشتوں سے سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے خالق سے بے انتہا پیار تھا۔ لہٰذا حضرت آدم کی فطرت میں جو لوگ قائم رہیں گے، انہیں اللہ سے پیار مل جائے گا، اللہ سے محبت مل جائے گی۔ اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے کی محبت مل جاتی ہے، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ ہر چیز سے پیار اللہ کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کسی کو کچھ دیا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نہیں دیا ہے تو بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی سے محبت رکھی ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوئی ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے انسان کا ہر عمل ہو جائے۔ اولاد پہ خرچ تو کرنا ہے نا،
بیوی پہ بھی خرچ کرنا ہے، بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا ہے، تو نیت یہ ہو کہ یہ خرچ کرنا میرے اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ کمانے کی ڈیوٹی میرے اللہ نے میرے لیے لگا دی ہے، اس لیے میں خرچ کرتا ہوں۔ اگر یہ نیت ہر عمل میں آ گئی تو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور انسان طبعاً اور اپنے مزاج میں محسوس کرے گا اللہ کی محبت، طبیعت میں اللہ کی محبت محسوس ہوگی۔ ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، اور حوالہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے اور انتہائی عظیم الشان شخصیت سے حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ جی، اللہ رب العزت نے تو اپنی زمین پہ اپنے خلیفہ کو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ زمین پہ میری حکومت قائم کریں، میرے دین کا غلبہ قائم کریں، اور بندے آ کر اس حکم کو بھول گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، اور بادشاہ بھی پورے بااختیار بادشاہ ہیں، اور بادشاہی بھی صرف انسانوں پہ نہیں، جنات پہ بھی ہے، ہواؤں پہ بھی ہے، درندوں پہ بھی ہے، پرندوں پہ بھی ہے، اللہ پانی پہ بھی ان کی بادشاہی ہے۔ ان سب چیزوں پہ اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہ عطا فرما دی۔ سورۃ صاد 23واں پارہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک۔ اذ غرز علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والآناق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے، جہاد کے بھی لیے، مال و دولت کے طور پر بھی، سواری کے لیے بھی، شوق کے طور پر بھی خوبصورت اور عمدہ قسم کے گھوڑے تھے۔ قرآن نے فرمایا صافنات الجیاد، اعلیٰ قسم کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے معائنے کے لیے گئے، دائیں طرف سے بائیں طرف گھوڑے چلا دیے ملازمین نے، خادمین نے۔ گھوڑے اپنی ترتیب کے ساتھ، اپنے قدموں کی ٹاپ کے ساتھ، اپنی اعلیٰ رفتار کے ساتھ دوڑتے ہوئے گزر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس لے کے آؤ، پھر واپس لے کے آؤ، اس منظر کو پھر دیکھتا ہوں۔ دوبارہ واپس لائے گئے اور اس جگہ سے پھر دوڑائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اس مال سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مال کی محبت مجھے رب کی یاد دلاتی ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے میں اس مال سے محبت کرتا ہوں۔ 2 دفعہ وہ منظر دیکھا، پھر فرمایا ادھر لے آؤ میرے پاس۔ دوبارہ گھوڑے ان کے پاس لائے گئے، طافق مسحا بالسوق والآناق، کبھی محبت سے گردن پہ ہاتھ پھیریں، کبھی گھوڑوں کی ٹانگوں پہ محبت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ یہاں بعض علماء نے ایک اور تفسیر کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان سارے گھوڑوں کو ذبح کر دو اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، گھوڑا حلال ہے، آج کے دور میں کھایا نہیں جاتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا تھا جہاد کی وجہ سے۔ دوسرا معنی ہوا۔ ایک تیسرا معنی بھی لوگوں نے کیا ہے جو غلط ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گئے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے تو ان کی عصر کی نماز کا وقت جو تھا وہ قضا ہو گیا، تو پھر سورج جا کے چھپ گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو دوبارہ طلوع کر کے اس جگہ پہ رکھ دیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر اس غصے کی وجہ سے گھوڑوں کو مار دیا، ان کی ٹانگیں کاٹی اور ان کی گردن کاٹ دی کہ اس کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی۔ یہ سارا معنی غلط ہے بھائی،
یہ مشہور کر دیا لوگوں نے، قصص الانبیاء کے اندر کسی نے لکھ دیا ہے، اس کتاب کے مصنف ہی کا نہیں پتا ہے کہ کون ہے۔ دو معنی میں نے پہلے کیے، پہلا معنی زیادہ بہتر ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، گھوڑے چھپ کے کہا واپس لاؤ، جوڑوں کو واپس لایا گیا تو آپ نے فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اللہ کی محبت کی وجہ سے میں ان گھوڑوں سے پیار کرتا ہوں، اور ان کی گردنوں پہ ہاتھ محبت سے پھیر رہے ہیں اور ان کی ٹانگوں کے اوپر محبت کے ساتھ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ یہ حوالہ میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا۔ اب طبیعت میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، مزاج میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، طبیعت ثانیہ بن گئی ہے انسان کی۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کی محبت کو دھیان میں رکھتا ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی طبیعی اور فطری محبت ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو طبیعت میں یہ بات، طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے انسان اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا ہے تو کم از کم اپنے کسب اور اختیار کو تو اس بات پہ لائے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے، اپنے جوارح سے ہر لمحہ پر یہ کوشش کرے کہ میں اپنے اس مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے اس کسب معاش سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور انسان کی طبیعت پر سب سے غالب محبت اللہ کی محبت آ جائے۔ آج ہماری بہت ساری پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت کا جذبہ ہی کھو بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ سے پیار ہی نہیں رہا ہے، ہمیں پیار صرف اپنے مال سے رہا ہے، اپنے کاروبار سے رہ گیا ہے، اپنی دکان سے رہ گیا ہے، اللہ کی محبت مغلوب ہو گئی ہے اور ان چیزوں کی محبت غالب آ گئی ہے۔ حالانکہ یہ تو برتنے کی چیزیں ہیں، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ کاروبار، یہ معیشت، یہ ملازمت، یہ انکم، یہ ساری چیزیں استعمال کی ہیں، مقصود تو اللہ کی محبت ہے، اور ہم استعمال کی چیزوں میں پھنس گئے، منزل بھول گیا، منزل ہم بھول گئے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ ہو پیور، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ صرف خیالی بت ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ رشتے، یہ جوڑ، یہ تعلقات، یہ سب چیزیں یہ خیالی بت ہیں، بتان وہم و گماں، یہ خیالی بت ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ المبین۔